میں آج لاہور جا رہا ہوں، فاروق نے کہا تو زارا نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ آج اتوار تھا۔ وہ دونوں ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ زارا فاروق سے روٹھی ہوئی تھی، مگر اس کے جانے کا سن کر وہ بے قرار ہوئی۔ کیوں کام ہے؟ کچھ ایک جگہ ٹیسٹ دیا تھا، میں نے اس کی انٹرویو ہوگی، مگر آپ نے کل تو نہیں بتایا، کیا اچانک پروگرام بنا ہے آپ کا؟ وہ خفگی سے بولی، نہیں میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا، کل ہی مجھے میسیج آیا ہے ان کا، پر آپ کل بتا دیتے، نہ بتایا، نہ بھول گیا تھا۔ رات کو میں دیر سے آیا اور بات ہی نہ ہو پائی۔ اب تم میرے کچھ جوڑے کسی بیگ میں ڈال دو، اور ہاں اگر تم امی ابو کے گھر جانا چاہو تو چلی جاؤ، انور کو کال کرو، وہ تمہیں لے جائے گا۔ انور زارا کے بھائی کا نام تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے کپڑے پیک کرنے لگی۔ کب تک آئیں گے واپس؟ پرسوں شام تک۔ اچھا پھر 4 جوڑے رکھ دیتی ہوں۔ وہ اس کی پینٹس اور شرٹس تہا کرتی رہی۔ ناشتے کے کچھ دیر بعد فاروق واش روم میں گھس گیا اور تیار ہونے لگا۔ زارا اس کا سامان بیگ میں رکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ باہر آیا۔ سب رکھ دیا ہے، آپ دیکھ لو بس ٹھیک ہے؟ وہ شیشے میں اپنے بال بناتے ہوئے بولا۔ اگر کچھ کم ہوا تو وہاں سے لے لوں گا، جلدی آنے کی کوشش کریں۔ وہ بولی، کام نپٹا کر ہی آؤں گا نا۔ اس نے جوتے پہن لیے تھے اور جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تم انور کو کال کرو ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ چلی جاؤ، اکیلے گھر میں بور ہوگی، اس سے اچھا ہے گھر والوں سے مل لو۔ ٹھیک ہے، کر لوں گی کال۔ فاروق صاحب کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ آواز رحمان کی تھی، جو ان کے پڑوسی تھے اور اس وقت بھی اپنے گھر کی چھت کی منڈیر پر ٹہل رہے تھے۔ لاہور جا رہا ہوں۔ خیریت ہے؟ نہ ہاں رحمان، خیریت ہے، ایک انٹرویو ہے چھوٹا سا۔ اچھا خیر سے جاؤ، بہت فوگ ہے آج کل موٹر وے پر، رحمان نے کہا اور اٹھ کر سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا۔ فاروق نے زارا کی طرف دیکھا۔ زارا کو امید تھی کہ وہ جانے سے پہلے اس سے اچھی طرح مل کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تو زارا پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ اس کے جانے کے بعد زارا کے ہوئے انداز میں اندر آئی۔ وہ بہت سارے کام تھے، پورا گھر سمیٹنا تھا۔ سنک میں پڑے برتنوں کے اس نے دھو دیا، پھر منہ کے گرد دپٹا لپیٹ کے وہ صوفوں کی ڈسٹنگ کرنے لگی۔ صفائی کرتے ہوئے اس نے کارپٹ اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک بڑا سا کاکروچ نکل آیا۔ وہ اچھل کر دور اور چپل اتار کر اسے مارنے کی کوشش کی، مگر وہ صوفے کے نیچے کہیں غائب ہو گیا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے درست کرتے ہوئے وہ چونک گئی۔ پردہ ایک جگہ سے سرکا ہوا تھا، اس لگا 2 آنکھیں اسے پردے کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے پردہ ہٹایا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر دوسرے لمحے اسے سایہ سا نظر آیا جو دیوار کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ وہ حیران ہوئی اور کچھ پریشان بھی، مگر جلد ہی سر جھٹک کر کام میں مشغول ہو گئی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ بڑے صوفے پر بیٹھی اور ٹی وی کھول دی۔ 10 بج رہے تھے، کوئی بھی اچھا پروگرام نہیں آ رہا تھا۔ ہالی ووڈ کی ایک مووی دیکھتی رہی، مگر جلد ہی اکتا کر باہر آ گئی۔ چھوٹے سے لان میں لگے پودے سوکھ رہے تھے۔ اس نے پانی کی موٹر آن کی اور پائپ لگا کر پودوں کو پانی دینے لگی۔ ابھی کچھ ہی پودوں کو پانی دیا تھا کہ پانی آنا بند ہو گیا۔ نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ پائپ پھینک کر موٹر کی طرف آئی۔ موٹر ٹھیک چل رہی تھی، پائپ بھی لگا ہوا تھا، مگر پانی نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس پائپ کا سرا ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے لگی، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو رحمان پھر سے اپنے گھر کی چھت پر آیا ہوا تھا اور اس سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، ٹھیک ٹھاک تھا ابھی تو، مگر اب پانی آنا بند ہو گیا ہے۔ موٹر کو دیکھو، اس میں مسئلہ ہوگا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ان چیزوں کی، وہ بے بسی سے بولی۔ میں سوچ رہی تھی گھر جانے سے پہلے سب پودوں کو پانی دے دوں، مگر اب تو 2 دن میں یہ سوکھ جائیں گے۔ پانی نہیں ملے گا تو ہاں، یہ واقعی سوکھ جائیں گے اگر پانی نہ ملا تو۔ رحمان بولا، رکو میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھا اور آہستگی سے اپنے گھر کے چھجے پر اترا اور وہاں سے زارا کے گھر کی دیوار پر پیر جماتا ہوا ان کی لان میں اتر گیا۔ رحمان کافی ایتھلیٹک جسم کا مالک تھا، یہ سب کرتے ہوئے اسے ذرا مشکل نہیں ہوئی تھی۔ نیچے اتر کر وہ موٹر کی طرف بڑھا اور اس کا معائنہ کرنے لگا، کوئی چری ہوگی گھر میں۔ وہ موٹر پر جھکا ہوا تھا۔ ہاں کچن میں لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھی اور سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لائی اور رحمان کو تھما دی۔ وہ اسے کھٹ پٹ کرتے ہوئے دیکھتی رہی، اسے اب تھوڑا عجیب لگنے لگا تھا۔ ایک اجنبی مرد کا اپنے گھر پا ہونا۔ زکیہ آنٹی کیسی ہے؟ زکیہ رحمان کی ممی کا نام تھا۔ وہ ان کے بارے میں پوچھنے لگی، ٹھیک ہے، گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہے، دوا دے کے سلایا ہے، ابھی تم اب شادی کر لو میں تو کہتی ہوں۔ رحمان نے پیچھے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، کیوں، میری شادی سے کیا ہوگا؟ وہ واپس موٹر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آنٹی کو آرام ملے گا، بہو ان کی خدمت کرے گی، پر مجھے شادی میں دلچسپی نہیں ہے۔ کیوں؟ زارا بولی، کیوں کا جو لڑکی مجھے پسند ہے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا، کون ہے وہ؟ چھوڑو پائپ، دیکھو پانی آ رہا ہے یا نہیں۔ زارا نے دیکھا پانی چالو ہو گیا تھا، مگر رفتار آہستہ تھی۔ وہ مسکرائی، تم بتاؤ، تم کاکروچ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ رحمان کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ کاکروچ سے ڈری تھی اور اس وقت اسے لگا تھا جیسے کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے 2 آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔
وہ اسے اپنا وہم سمجھی تھی، لیکن شاید وہ وہم نہیں تھا۔ کل بھی جب وہ نہا کر ٹاول لپیٹے باہر آئی تھی تو اس کھڑکی میں ایک حیولے سے کے گزرنے کا گمان ہوا تھا۔ اس نے بغور رحمان کی طرف دیکھا، یکلخت اس کے گال سرخ ہونے لگے۔ تم تھے؟ کھڑکی میں رحمان چپ رہا، اس کی خاموشی اس کا اعتراف تھی۔ فاروق کی بے رخی نے زارا کے اندر ایک خلا سا پیدا کر دیا تھا۔ وہ رحمان کو بالکل مختلف نظروں سے دیکھنے لگی۔ ماہرہ ثنا کے ساتھ اکیڈمی پہنچی تھی، مگر ان دونوں کو مایوسی ہوئی۔ فاروق صاحب 2 دن کی چھٹی پر ہیں، انہیں اطلاع ملی تھی۔ ہر طرح کی ویسے ہی آ گئے آج اتنی دور؟ ثنا جھنجھلائی ہوئی سی بولی۔ فاروق گئے کہاں ہوں گے؟ ماہرہ بڑبڑائی، اسے ثنا سے زیادہ مایوسی ہوئی تھی۔ انہیں بتانا تو چاہے تھا۔ ثنا اپنا فون دو، کیوں دو نہ میسج کرتی ہوں؟ فاروق کو وہ بولی اور ثنا سے فون لے لیا۔ گھر پا کرو جا کے، گاڑی میں نہیں ٹھیک ہے؟ آج سے تمہارا یہ فون میرا۔ ماہرہ بولی کس خوشی میں؟ ثنا نے احتجاج کیا، یار تم اس کا کچھ کرتی تو نہیں ہو، بس ٹائم دیکھتی ہو اس میں؟ مجھے میرا فون چاہیے، دے دوں گی کچھ دن بعد، مجھے فاروق سے بات کرنی ہے۔ وہ سارے راستے باتیں کرتی ہوئی گھر آ گئی۔ ڈنر کے بعد ماہرہ فون لے کر بیٹھ گئی اور فاروق سے باتیں کرنے لگی۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے، ان کے درمیان بے تکلفی بڑھتی چلی گئی۔ رحمان اپنے گھر چلا گیا تھا، مگر زارا سے کے بارے میں سوچے گئی، جتنا وہ خود کو روک رہی اتنا سوچے جا رہی تھی۔ اس نے امی کے گھر جانے کا پروگرام کینسل کر دیا تھا اور فاروق کو بھی بتا دیا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گھر کے کام کرتی رہی۔ لنچ کے بعد وہ سو گئی تھی۔ پھر شام ڈھلے اٹھی، طبیعت قدرے مزمحل تھی۔ وہ واش روم میں گھس گئی۔ غسل کے بعد سستی دور ہوئی، وہ باہر بالکونی میں آئی۔ اس کی نظریں بے اختیار اس طرف ہٹیں جہاں آج رحمان بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس اندر آ گئی۔ ڈنر کے بعد وہ ڈرامے دیکھتی رہی۔ سونے سے پہلے وہ اٹھی اور گھر کی لائٹس بند کرنے لگی، پھر واپس بیڈ روم میں آئی اور پردے درست کرنے لگی۔ پردے درست کرتے ہوئے اس کی نگاہ اوپر پڑوس کی چھت کی طرف گئی۔ رحمان وہاں بیٹھا، ہوا صاف نظر آیا۔ وہ وہاں کھڑی رہی، شاید اس نے بھی کھڑکی سے باہر جاتی روشنی اور زارا کا ہیولا دیکھ لیا تھا۔ زارا پردے کی اوٹ سے جھانکتی رہی۔ اس نے دیکھا وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پردے برابر کر کے لائٹ آف کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کمبل اس نے کندھوں تک اوڑھ لی تھی۔ خود کو پر سکون کرتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ یوں ہی لیٹے لیٹے اپنا ماتھا سہلانے لگی جو تپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے لان میں کسی چیز کی مدھم سی آواز آئی، یوں جیسے کوئی دیوار پر سے کودا ہوا۔ وہ بے چین ہوئی، اسے کچھ اندازہ تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ لان میں سے قدموں کی مدھم آواز ابھر رہی تھی جو کھڑکی طرف آ رہی تھی۔ کھڑکی کے قریب آ کر قدموں کی آواز رک گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کھڑکی کے شیشے پر بے حد مدھم دستک ہوئی۔ زارا بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ دستک پھر ہوئی تھی۔ زارا کے پیٹ میں گرہ سی پڑنے لگی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی اور پردہ سرکایا رحمان سامنے کھڑا تھا۔ وہ اسے کھڑکی کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کھڑکی کھولی۔ سردی میں بھی زارا کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ مدھم آواز بولی تھی۔ کچھ نہیں، راستہ دو اندر آنے کے لیے۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ رحمان اسے بازو پر سہلکا سا ایک طرف کر کے اندر آیا تھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ تمہیں پتا ہے کیوں آیا؟ پتا ہے نہ تمہیں، وہ بول رہا تھا۔ زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ بتاتا ہوں کیوں آیا۔ رحمان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ رابع اس کے وجود میں پیوست ہو گئی، وہ اسے اپنے ساتھ بھیج رہا تھا۔ زارا بے قرار ہوئی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اسے کتنے دنوں سے پسند کرتا رہا ہے، کتنا بے چین رہا ہے اس کے لیے۔ زارا یوں ہی کمرے کے وسط میں اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ رحمان نے گستاخیاں شروع کیں تو زارا یکلخت گھبرا گئی۔ فاروق کی بے الفاظی اسے ایک دوراہے پر لے آئی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر اسے زارا کا احساس نہ تھا۔ وہ اس کی ضرورتوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ جذبات کی رو میں بنے سے پہلے زارا کو اس کا خیال آیا تھا۔ اس نے اپنی ہونٹوں کو بری طرح کچلا اور اپنے بازو رحمان کی گردن سے ہٹا کر اس کے سینے پر رکھے اور اسے پیچھے دھکیلا۔ نہیں، وہ بولی۔ رحمان نے اسے قدرے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تم جاؤ۔ کیوں؟ بس تم جاؤ ابھی۔ وہ اس کا بازوؤں کے حصار سے نکل آئی۔ رحمان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ خفا ہو گئی۔ نہیں ہوئی، بس تم جاؤ ابھی۔ رحمان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کب آؤں؟ وہ چپ کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی۔ وہ کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا تو زارا نے کھڑکی بند کی اور بکھری ہوئی سی آنکھیں بیٹھ پا لیٹ گئے۔ تم امی کے گھر کیوں نہیں گئی؟ فاروق اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ شام کو ہی لاہور سے واپس آیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ڈنر ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر زارا کھانا کھاتے کھاتے رکی ویسے ہی دل نہیں کر رہا تھا جانے کا۔ چلی جاتی، اتنے دن سے گئی نہیں ہو تم، ویسے ہی بور ہوتی رہی ہوگی۔ تم نہیں بور تو نہیں ہوئی؟ ٹی وی دیکھتی اور بکس پڑھتی رہی۔ اس نے فاروق سے نظر ملائے بغیر کہا، اچھا گڈ جی، آپ کا انٹرویو کیسا رہا؟ اچھا، بہترین۔ ڈنر کے بعد زارا نے اس کا بیگ کھولا۔ اس میں اس کی چیزیں اور مسلے ہوئے کپڑے پڑے تھے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ جب بھی لاہور جاتا تھا اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا تھا، مگر اب کی بار ایسا نہیں ہوا تھا۔
اس نے بے دلی سے بیگ واپس بند کیا اور کام نپٹانے لگی۔ فاروق بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مصروف تھا۔ زارا اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کا دل فاروق کی طرف کھینچنے لگا۔ کل کے دن اس نے رحمان کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ دبی زبان میں بات کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر زارا مختصر جواب دیتی رہی تھی۔ زیادہ وقت وہ گھر کے اندر ہی رہی تھی۔ شاید وہ مایوس ہوا ہوگا۔ چھوٹے موٹے کام ختم کرنے کے بعد زارا اس کے قریب آ بیٹھی۔ آپ تھک گئے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ موبائل میں مصروف تھا۔ لائیں سر دبا دوں، آپ کا نہیں ٹھیک ہوں میں فاروق، آپ کو مجھ سے کچھ پرابلم ہے؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ سوال کے جواب میں بھی سوال کیا گیا تھا۔ آپ کا رویہ بہت عجیب ہو گیا ہے، آپ بدل گئے ہو۔ زارا نے شاکی نظروں سے اس کی طرف دیکھا نہیں تو وہ بولا، اچھا سو جاؤ اب۔ فاروق نے کہا۔ اس کے دل میں چور تھا۔ وہ اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ روحانسی ہو گئی، نہیں اگر کچھ ہے تو پلیز مجھے بتائیں، یوں سزا تو نہ دیں۔ میں نے کوئی سزا نہیں دی تمہیں زارا، تمہیں اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ہر چیز تمہیں میسر ہے، اس لیے یہ فضول کی باتیں نہ کرو کہ میں تمہیں سزا دے رہا ہوں۔ زارا کو لگا کہ وہ اس کے قریب ہو کر بھی بہت دور ہے۔ اس نے ماہرہ کو بغور دیکھا۔ وہ اسے پہلی بار دیکھتے ہی اس کے حسن کا معترف ہوا تھا۔ اس حاصل کرنے کی خواہش ہوئی تھی۔ ایسا نوخیز حسن کم ہی لوگوں کے نصیب میں آتا تھا جیسا ماہرہ کے پاس تھا۔ اب وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے کافی قریب تھا۔ وہ اس پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ آج وہ کلاس کے بعد اس کے آفس آ گئی اور بے تکلفی سے بیٹھ گئی تھی۔ ثنا کو اس نے باہر رکوایا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ باتوں کے دوران ہی اس نے ماہرہ سے کہا، کیا ہے؟ وہ تجسس سے بولی۔ اس نے ٹیبل کی دراز سے ایک کیس برآمد کیا۔ ایک نفیس سا لاکٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ میرے لیے لائے ہیں۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا دے نہ۔ وہ بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف آئی اور لاکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک شرط پا دوں گا۔ وہ کیا؟ میں پہناؤں گا تمہیں۔ وہ سرخ ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، پنا دے۔ وہ اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ یہ سکارف ہٹانا پڑے گا۔ اس نے نرمی سے اس کا سکارف اتارا اور لاکٹ کی چین اس کی گردن کے گرد پنا دی۔ اس کے بال ذرا سے بکھرے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ ماہرہ کے کندھوں پر رکھے۔ اس کی نظریں اس کی خوبصورت گردن پر گئی۔ اس کا دل گستاخ ہونے کو چاہا، مگر یہ جگہ مناسب نہیں تھی۔ دروازہ بند تھا مگر لاکٹ نہیں تھا۔ اسے جلدی ماہرہ سے کہیں ملنا چاہے۔ اس نے بےتابی سے سوچا اور اس کے پیچھے سے ہٹ گیا۔ تھینکس ماہرہ نے کہا۔ وہ اب سکارف واپس لپیٹ رہی تھی۔ فارق اس بھی باقی سے دیکھے گیا۔ نو تھینکس پہلے منع کیا تھا بولنے سے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتی ہوں۔ زارا کہیں اور ملیں کہاں؟ میرے گھر پر دن میں کالج میں ہوتی ہوں میں، کالج کے بعد تو جا سکتی ہو نا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی، اس پر اعتماد تھا۔ میں تمہیں بتا دوں گا جس دن ملنا ہوا گھر پر۔ وہ بولا تو ماہرہ نے سر ہلا دیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ گھر پر زارا تھی مگر اسے ادھر ادھر کرنا مشکل نہ تھا۔ فاروق نے باہر جاتی ماہرہ کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوچا،